بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافشن کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے پیغمبر کو بھیجا جس کو ہم حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کشتی والا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہے کہ اس کائنات کے مالک ایک ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تو وہ قوم ان کو اتنے پتھر مارتی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے۔ تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس چند غریب اور مذہب کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ بس اتنے میں اللہ نے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح، اب تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کے اللہ کی دربار میں فرمانے لگے، اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو خیال رکھنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری قوم کو نیست و نابود کر دے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کرو، عنقریب یہ قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ کی وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور آپ نوح علیہ السلام کشتی بناتے گئے۔ جیسے نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر تھے، نہ تو وہاں سمندر تھا نہ دریا، نہ ہی درخت تھے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور اس درخت کی لکڑی سے کشتی بنائی، اور آپ لکڑی کے بڑے بڑے تخت بناتے، پھر لوہے کی کیل لا کر اس کی کیل بناتے اور اس سے ان تختوں میں جوڑ لگاتے۔ تاریخ نے لکھا کہ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی بنی اور تیار ہوئی، اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کو ہنسی مذاق کرتی اور مذاق اڑاتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز اور اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، بلکہ جس طرح اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی کشتی میں داخل نہ ہو۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، نچلا درجہ جانوروں کے لیے، درمیان والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین میں مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑ اس کشتی میں سوار کرو تاکہ اس مخلوقات کی نسل میں وہ باقی رہ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں، جانوروں، خواہ وہ ہر چیز جس میں زندگی پائی جائے، اس میں کشتی کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے انسانوں کو حجت کی تمام کے لیے کہ آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے جن کی تعداد عام کتاب میں تقریباً 80 بتائی گئی، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام اور حافظ تھے اور ان کی بیویاں ان کے ساتھ موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا کہ عنقریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبو دے گا۔ اس بات کو لے کر ہنس رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے، لیکن ہنستے رہے اور کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، کچھ تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں سے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز لگائی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جاؤ۔ اس کی ماں بولی کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے اور یہ پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ پانی اتنا بڑھتا گیا، کوئی بھی پہاڑ نہ نظر آ رہا تھا نہ کوئی درخت، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا گیا، چڑھتا گیا، 40 دن تک بڑھتا رہا اور آخرکار بارش رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 مہینے تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی۔
کسی جگہ نہ رکی۔ آخرکار دریا دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ حرارت بھی کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جوئی کی اونچائی تقریباً 13,000 فیٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام اس چوٹی کو لگ کر ٹھہر گئی۔ وہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا، تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا، تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا، اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا، اور آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا۔ وہ اس پہاڑی پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے، دنیا بھر کو آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرا بیٹا حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرا بیٹا حافظ جن سے ترکی نسل چلی، اور اس طرح آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد آپ نوح علیہ السلام اس فانی دنیا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کو ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرایا۔ تحقیق کرنے والوں نے یہ بتایا کہ یہ کشتی نوح علیہ السلام کے واقعات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات میں ملے ہیں۔ یہ کشتی ویسی ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔